الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے ضرور قتال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ان کے جوتے چمڑے کے ہوں گے جن چمڑوں کے اوپر بال ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ان کے جوتے ایسے ہوں گے جن کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے جوتے چمڑے کے ہوں گے اور اس چمڑے کے جوتوں پر بال لگے ہوئے ہوں گے۔ ایسے جوتے ان کا خاص طور پر ان کا شعار ہوگا اور ان کے پہننے کا طریقہ ہوگا۔ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، اور یہاں تک کہ تم ضرور بضرور قتال کرو گے ترک کے ساتھ۔ ترک اس سے مراد یافس کی اولاد کے لوگ مراد ہیں جن کو ترک کہا جاتا ہے، اور ان کو ترک کہنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ ان کے مورے سے اعلیٰ، یعنی ان کے آبا و اجداد میں جس سے اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی اور اس سے نسل چلی تھی اس کا نام مورے سے اعلیٰ کا نام ترک تھا، تو اس کی قوم کو بھی ترک کہا گیا، اس مناسبت سے اس کو ترک کہا جاتا ہے۔ یا پھر بعض حضرات نے اس سے مراد یہ ذکر کیا ہے کہ ترک اصل میں ترک سے ہے۔ ترک کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کے ترک کرنے اور چھوڑنے کے آتے ہیں، تو ان کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی یاجوج ماجوج کی قوم کے کچھ بقایا جات ہیں۔ یاجوج ماجوج کو سد سکندری کے اندر جو بند کر دیا گیا تھا، حضرت ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا تھا کہ ایک وحشی قوم یاجوج ماجوج کے نام سے جس کو بند کیا گیا تھا سد سکندری کے اندر، تو اس یاجوج ماجوج کی قوم کے کچھ افراد جو باقی رہ گئے تھے اور سد سکندری کے اندر بند نہ ہو سکے تھے ان کو ترک کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ چھوڑ دیے گئے تھے، وہ چھوٹ گئے تھے اور بند کیے جانے سے وہ رہ گئے تھے، اس لیے ان کو ترک کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ذکر کی گئی۔ بہرحال اس سے کوئی مخصوص قوم مراد ہے جس کو ترک کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ان کے ساتھ ہونے والی لڑائی کا تذکرہ کیا ہے کہ تم ضرور بضرور ترک کے ساتھ لڑو گے، تمہارا قتال ترک کے ساتھ ہوگا، جن کی ظاہری علامت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں صغار الاعین، چھوٹی چھوٹی ہوں گی، حمر الوجوہ، ان کے چہرے سرخ ہوں گے، زلف الانوف، ان کی ناک چپٹی ہوگی، یعنی ناک ایسی جیسے پچکی ہوئی ہوگی، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی مانند ہیں۔ مجان کہا جاتا ہے ڈھال کو، اور مطرقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تہ پر تہ چڑھی ہوئی ہو، یعنی ایک لیئر پر دوسری لیئر، پھر دوسری لیئر پر تیسری لیئر۔ عام طور پر کسی تنگ جگہ پر کچھ زیادہ مٹیریل اگر رکھا جائے اور اس کو ٹھونس ٹھونس کے ایک جگہ گھسا دیا جائے تو اس جگہ کی اس کیفیت کو مطرقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کے مانند ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے چہرے پر گوشت زیادہ ہوگا، اور چونکہ ان کا چہرہ جیسے کہ زبردستی اس گوشت کو جیسے کسی جگہ پچکا کے ڈالا گیا ہو اور پریشر دے کے اس کو اندر گھسایا گیا ہو، اس طرح کی کیفیت میں ان کے چہرے ہوں گے کہ جیسے کہ ان کے چہرے نہیں، گویا کہ تہ بتہ ڈبل لیئر کے ساتھ، کئی گنا لیئر کے ساتھ ان کے چہرے جو ہیں وہ ڈھال کی مانند محسوس ہو رہے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص قوم کے ساتھ ہونے والی جنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس قوم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ظاہری طور پر حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مخصوص قسم کی قوم ہے جس کی ظاہری علامات اور نشانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف
مختلف لوگ دنیا میں اس طرح کے محسوس ہوئے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے اس انداز کے ہوں کہ ان کی ناک چپٹی ہو اور چہرہ جیسے کہ اندر کی طرف پچکا ہوا اور ایسا محسوس ہو کہ ڈھال کے مانند ہو۔ منگولین اور تاتاری جو قوم ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 6 صدی ہجری میں بغداد پر حملہ آور ہونے والے جو تاتاری تھے، اور تاتاریوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ادھم مچا رکھی تھی، اور منگولین بھی ان کو کہا جاتا ہے، تاتاری بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 6 صدی ہجری کے اندر انہوں نے پوری مملکت کے اندر، سلطنت بغداد کے اندر تہلکہ مچا کے رکھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو بہت کثرت سے انہوں نے شہید کیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فتنہ ختم کیا، اور پھر یہ لوگ، ان میں بھی کچھ ایسے ہوئے تھے کہ جو مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے پھر یہ فتنہ ختم ہوا تھا۔ یہ فتنہ جو تاتاریوں کا تھا، بعض رات کی رائے یہ ہے کہ یہ تاتاریوں کا فتنہ یہی فتنہ ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اور بعض رات نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ تاتاری قوم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرب قیامت میں کوئی اور آنے والی ایسی قوم ہو جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی اور آئندہ ظاہر ہوگی، واللہ عالم۔ البتہ اتنی بات حدیث کے اندر کنفرم ہے کہ یہ کوئی مخصوص قسم کے، وحشی قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا قتال ہوگا۔ ظاہری طور پر ان کی پہچان یہ ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، ان کے جوتے مخصوص قسم کے چمڑے کے ہوں گے جس پر بال لگے ہوں گے، یہ پہلی علامت۔ دوسری یہ کہ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور تیسری پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے سرخ ہوں گے، اور چوتھی پہچان یہ ہے کہ ان کے ناک چپٹی ہوں گی، جیسے کسی نے ناک جو ہے وہ پچکا دی ہو اور دبا دی ہو۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جن کے اوپر گوشت اتنی کثرت سے ہوگا کہ محسوس ہوگا کہ جیسے کہ وہ چہرہ نہیں بلکہ ڈھال ہے، اور ڈھال بھی ایسی کہ جو تہ بتہ ہے، اس کے اوپر کئی چمڑوں کی لیئر چڑھی ہوئی ہے۔ واللہ عالم، متفق علیہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وکرمانا من الاعاجم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم خوز اور کرمان، عجمیوں میں سے یہ دو آپ نے خاص طور پر علاقوں کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا قتال ہوگا۔ اب یہ خوز اور کرمان کیا ہے؟ خوز سے مراد خوزستان کے لوگ ہیں، اور کرمان سے مراد ایران کا کوئی مخصوص شہر ہے جس کو کرمان اور کرمان کاف کے فتح کسرے کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد بھی کوئی خوزستان کے یا کرمان کے رہنے والے لوگ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد بھی وہی مخصوص قوم مراد ہے جس کا پچھلی حدیث کے اندر تذکرہ ہوا ہے، یعنی جن کو ترک کہا جاتا ہے۔ کوئی وحشی قوم، جیسے کہ قول کے مطابق یاجوج ماجوج کی سد سکندری قائم کرنے کے بعد یہ کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، اور انہی کو پھر آگے خوز یا کرمان کہا گیا، یا انہی کو ترک کہا گیا، کیونکہ آگے حدیث میں دیکھیے الفاظ کے اندر وہی علامات ذکر کی گئی ہیں کہ حمر الوجوہ، کہ ان کے چہرے سرخ ہوں گے، اور فطس الانوف، ان کی ناکیں چپٹی ہوں گی، صغار الاعین، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، وجوہہم المجان المطرقہ، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ تہ بتہ ڈھال کی مانند ہوں گے، اور نعالہم الشعر، ان کے پاؤں میں جو جوتا ہوگا وہ ایسے چمڑوں کا ہوگا کہ جس میں بال لگے ہوں گے۔ تو یہ وہی علامات ہیں۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خوز اور کرمان کے لوگ در حقیقت انہی کو ترک کہا گیا ہے۔ رواہ البخاری۔ وفی روایت لہو عن عمرو بن تغلب، ایک اور روایت جو بخاری شریف کے اندر عمرو بن تغلب سے مروی ہے، اور اس روایت کے الفاظ میں عراض الوجوہ کے الفاظ ہیں۔ عراض الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ ان کا چوڑا ہوگا۔ یہ وہی صفت ہے جس کو تہ بتہ ڈھال کے مانند قرار دیا گیا، اسی کو عراض الوجوہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ چہرہ
ایسا ہو کہ جس پہ گوشت کی کئی لیئر ایسے کثرت سے موجود ہوں، تو اس کی کیفیت اس طرح کی بنتی ہے کہ وہ چہرہ گویا کے اندر کی طرف دبے ہوئے ہونے کی وجہ سے چوڑا ہوا ہے، تو اسی لیے ان کو عراض الوجوہ بھی کہا گیا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليہود، قیامت قائم نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے قتال کا شروع سے ہی سلسلہ چل رہا ہے، اور خود عہد نبوی کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی، بعد کے زمانوں میں بھی مختلف وقتوں میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا قتال اور مسلمانوں کی فائٹ چلتی رہی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہود کے ساتھ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، یہی قتال جو مختلف وقتوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی ایک آخری فائنل راؤنڈ میں داخل ہوگا، اور وہ جو فائنل راؤنڈ ہوگا، وہ فائنل راؤنڈ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور زمین پر حضرت مہدی علیہ رضوان تو پہلے ہی سے موجود ہوں گے، اور دجال بھی ظاہر ہو چکا ہوگا، اور اس وقت خیر و شر، حق اور باطل، سچے اور جھوٹے، یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوں گے، حق اور باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ سرگرم ہوگا۔ اس موقع پر فائنل اس راؤنڈ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، اور ایسی فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی ہوگی کہ ان یہودیوں کا جو سب سے بڑا، جس کو دجال منتظر کہتے ہیں یہ، اور یہ اس کی آمد کے منتظر ہیں، اور یہ اس کو اپنا مسیح موعود کہتے ہیں، اپنا مددگار کہتے ہیں، اور اپنے غموں سے چھٹکارا دلانے والا کہتے ہیں، اسی کے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ دجال بھی مارا جائے گا، اور یہ یہودی بھی مارے جائیں گے، اور صرف مارے ہی نہیں جائیں گے، بلکہ یہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جڑ سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے بھی یہودی مختلف وقتوں میں مارے گئے، قتل کیے گئے، اور ان کو بری طرح سے طاقت و تاراج کیا گیا، اور ان کو تہس نہس بھی کیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں بھی آپ ان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں دیکھیں تو ان کی ہلاکتوں کے اس طرح سے اور بھی کئی واقعات گزرے ہیں، ہولوکاسٹ وغیرہ کے نام سے بھی جو ان کی بہت بڑی ہلاکت ہوئی تھی، ہٹلر کے ہاتھوں جو مارے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا آخری جو فائنل مرحلہ ہوگا، اس مرحلے میں یہ بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے، کوئی ان میں سے بچے گا نہیں، اور اتنا یہودیوں کو قتل کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی دیوار، کوئی مورچہ، کوئی چیز ان کو روک نہیں سکے گی، ان کو پناہ نہیں دے گی، اور ان کی حفاظت کا سامان و ذریعہ نہیں بن سکے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کسی دیوار کی آڑ لیتا ہے، کسی مورچے میں بند ہو جاتا ہے، کسی قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی شجر، کوئی حجر ان کو پناہ نہیں دے گا۔ جس شجر کے پیچھے، جس حجر کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے، جس دیوار کے پیچھے یہ چھپیں گے، وہ دیوار، وہ شجر، وہ حجر، اللہ اس کو زبان دیں گے، وہ ان کا اپنے پیچھے ہونا بیان کرے گا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان اس کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ اب دیکھیے، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليہود، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ فیقتلهم المسلمون، چنانچہ مسلمان ان کو یعنی یہودیوں کو قتل کریں گے، حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہودی چھپے گا۔ یختبئ، اختباء کہتے ہیں چھپنے کو، آڑ لینے کو، یہاں تک کہ چھپے گا یہودی من وراء الحجر والشجر، پتھر کے پیچھے اور درخت کے پیچھے، یعنی کسی چیز کی آڑ لے کر اپنی جان بچانا چاہے گا، لیکن فیقول الحجر والشجر، وہ پتھر، وہ درخت یہ کہے گا، یا مسلم، یا عبد اللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ فتعال فاقتلہ، آؤ اس کو قتل کر دو۔
فتعال بلائے گا، یعنی وہ پتھر، وہ شجر حجر اللہ کے حکم سے مسلمان کے سامنے اس کا چھپا ہونا ظاہر بھی کرے گا، اور اس سے کہے گا کہ آؤ میرے پیچھے چھپا ہوا یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ الا الغرقد، سوائے ایک غرقد کے درخت کے، جو ایک کانٹے دار درخت ہے، اور یہ درخت ایسا درخت ہے جو اسرائیل میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کی کاشت ہوتی ہے۔ الا الغرقد، سوائے ایک غرقد کے درخت کے، فإنه من شجر اليہود، کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اس درخت کی یہودیوں کے ساتھ ایک خاص مناسبت ذکر کی گئی ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی اس کو پسند کرتے ہیں، وہ درخت اسی لیے یہودیوں کا درخت کہلاتا ہے۔ بس وہی درخت ایک ایسا ہوگا کہ جس کی وہ پناہ لے سکیں گے، باقی کوئی دنیا میں شجر یا حجر ان کو پناہ نہیں دے گا۔ رواہ مسلم۔ یہ وہ حدیث ہے جس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کا ایک دن قلع قمع ہوگا، تہس نہس ہوں گے اور ہلاک ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ہمیشہ سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ حرکتیں کوئی انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں کی۔ ان کے اس طرح سے معصوم بچوں کا قتل کرنا اور مسلمانوں کو شہید کرنا اور انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرنا، سارے قوانین اور ساری جتنی بھی ضابطے کی چیزیں ہیں ان کی دجیاں بکھیر کے رکھ دینا، تمام جنگی قوانین کی بھی پابندی کو بالائے طاق رکھ دینا، اور دنیا کے تمام قوانین کی چیزوں سے اپنے آپ کو مستثنا اور بالا سمجھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ یہودیوں نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی سنگین نوعیت کے گناہ یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ قسم کے سنگین جرائم کے بھی مرتکب رہے۔ آپ سوچئے ذرا، وہ قوم جس کے ہاتھوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ خون بہا ہو، اس سے زیادہ سنگین نوعیت کا جرم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ خون جنہوں نے بہایا ہو، ان کے لیے ان معصوم بچوں کا قتل کرنا کون سا بڑا جرم ہے آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو؟ ایک ایک دن میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شہید کر دینا معمولی سمجھا کرتے تھے، ان کے لیے اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ وہی ساری حرکتیں ہیں جن حرکتوں کی وجہ سے یہ قوم مبغوث قوم کہلائی، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، ذلت اور رسوائی اور مسکنت ان کے اوپر پڑی، پھٹکار اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر پڑی۔ اور یہ قرآن کریم کی کئی آیات میں جن کو ذکر کیا گیا ہے کہ باءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ فباءوا بغضب علی غضب، غضب در غضب یہ اللہ کے غضب کے مستحق بنے، ان کے اوپر لعنت پڑی، ان کے اوپر پھٹکار پڑی۔ قیامت تک کے لیے جن کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی، یہی وہ ذلت اور رسوائی ہے جس سے وہ آج بھی گزر رہے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر اس یہودی قوم کے اوپر، اسرائیل کے اوپر کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ خود اپنے بھی اس کے اوپر تھوک رہے ہیں، خود اپنوں کی نگاہوں میں بھی اس کی جو رہی صحیح تھوڑی ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن ضرور لائیں گے کہ جس دن یہودیوں کا قلع قمع ہو جائے گا اور ان کی جڑ بھی اکھڑ کر رہ جائے گی۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، سچی حدیث، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات سے زیادہ سچی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ رواہ مسلم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یخرج رجل من قحطان، قحطان قوم سے ایک ایسا شخص نکلے گا، یسوق الناس بعصاہ، جو لوگوں کو اپنے عصا یعنی اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی لوگوں کے اوپر ایسی دسترس قائم ہوگی اور ایسی پختہ حکومت ہوگی کہ جیسے کہ کوئی بکریوں کا چرواہا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اور وہ بکریاں چراتا ہے اور بکریوں کے ریوڑ کو ایک طریقے سے منظم انداز سے لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ قحطانی شخص ہوگا، قحطان قوم سے تعلق رکھنے والا، وہ لوگوں کا حاکم ہوگا اور لوگوں کو اپنی عصا، اپنی لاٹھی سے ہنکائے گا۔ یہ کون شخص ہوگا؟ اس سے مراد اگلی حدیث میں اس کا نام بھی آ رہا ہے کہ اس کا نام جہجاہ ہوگا۔ جہجاہ
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی ذکر کیا کہ یہ قحطان قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کو قحطانی کہیں گے، اور نام اس کا ہوگا جہجاہ۔ حضرات محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے روایات کی روشنی میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے، وہ قحطانی بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی جگہ پر حاکم بنے گا اور لوگوں کو سنبھالے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بننے والا حاکم اس کو قحطانی کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام حدیث میں جہجاہ بھی ذکر کیا ہے۔ یسوق الناس بعصاہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت ایک مستحکم حکومت ہوگی۔ اگلی حدیث میں اس کا نام بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجہجاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن اور رات نہیں ختم ہوں گے، لا تذهب نہیں جائیں گے یعنی ختم نہیں ہوں گے، مراد قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ لوگوں کا مالک بنے گا، حاکم بنے گا ایک ایسا شخص جس کو جہجاہ کہا جاتا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حتیٰ یملک رجل من الموالی، کہ وہ شخص موالی میں سے ہوگا۔ موالی مولا کی جمع ہے، مولا آزاد کردہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ شخص ایسا ہوگا جو موالی سے تعلق رکھے گا، موالی میں سے ہوگا، یقال له الجہجاہ، اور اس کا نام جہجاہ ہوگا۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مسلمانوں میں سے ایک جماعت فتح کرے گی، مسلمانوں میں سے ایک جماعت ضرور بضرور فتح کرے گی کنز آل کسرا، آل کسرا کے خزانوں کو۔ کسرا یہ فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، تو آل کسرا سے مراد کسرا والے لوگ، یعنی کسرا کے آل کا خزانہ مسلمان فتح کریں گے۔ الذی فی الابیض، وہ خزانہ جو ابیض یعنی سفید محل کے اندر ہوگا، سفید محل کے اندر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کا جو بنا ہوا مخصوص محل تھا جس کو قصر ابیض کہتے تھے، سفید محل، اس کو سفید محل اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ سفید رنگت کا تھا، اس اعتبار سے اس کو قصر ابیض بھی کہتے تھے۔ بہرحال اس کسرا کے اس تخت و سلطنت کا ایک مشہور خزانہ جس کے اندر موجود تھا اور ان کا جمع کردہ خزانہ وہاں ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور بضرور اس قصر ابیض کو ضرور فتح کرے۔ چنانچہ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ پیشن گوئی فرمائی، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور فاروقی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق اور مدائن کو فتح کیا تھا، یہ دونوں شہر فتح ہوئے تھے۔ اور پھر قادسیہ کی تاریخی جنگ، یہ مسلمانوں نے فتح اس میں حاصل کی، قادسیہ کی مشہور تاریخی جنگ جس کا تاریخ کی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے، روایات میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال قادسیہ کی تاریخی جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرمائی تھی۔ پھر مسلمان آگے بڑھے تھے، دریائے دجلہ کو عبور کر کے مدائن کی جانب بڑھے تھے، اور مدائن میں پہنچ کر کسرا کے اس محل پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی جس کسرا کے محل کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ قصر ابیض کو مسلمان فتح کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس قصر ابیض کو فتح کیا، اور اس میں بہت بڑا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث جس میں پیشن گوئی ذکر کی گئی ہے، یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اور پھر وہاں پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن قیام بھی کیا تھا، اور وہاں پر اسی محل کی جگہ پر جہاں قصر ابیض تھا جس کو فتح کیا تھا، ایک انہوں نے مسجد بھی بنائی تھی جس کو مسجد المدائن کہتے ہیں۔ 3 دن قیام کر کے پھر وہ وہاں سے واپس تشریف لائے تھے۔
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فاتح کہلاتے ہیں، اور یہ دور تھا دور فاروقی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلک کسریٰ فلا یکون کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہو گیا، بس اب اس کے بعد کسریٰ کی سلطنت باقی نہیں رہے گی، اس جیسی سلطنت جیسے کہ کسریٰ کی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ لوگ قیصر و کسریٰ کے نام سے ان بڑی دنیا کی سپر طاقتوں کو جانتے تھے، ان کے تذکرے کرتے تھے، اور ان کے نام سے پوری دنیا کے اوپر ایک لرزہ اور ایک رعب قائم تھا۔ وقت کی اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ سپر پاور طاقتیں کہلاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں وقت کی سپر پاوروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی بشارت سنائی، اور فرمایا کہ یہ کسریٰ بھی ہلاک ہوگا، قیصر بھی ہلاک ہوگا۔ البتہ ترتیب کے اعتبار سے آپ نے فرمایا سب سے پہلے کسریٰ، کہ ہلک کسریٰ، کسریٰ ہلاک ہو گیا، فلا یکون کسریٰ بعدہ، اب اس کے بعد اس جیسی حکومت کسریٰ کی دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ یہ حدیث ہلکا، اس میں ماضی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ایک ماضی کے واقعے کی خبر دی جا رہی ہے کہ کسریٰ ہلاک ہو چکا۔ حدیث کے الفاظ میں غور کیا جائے تو ہلکا کا مطلب ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسریٰ ہلاک ہو چکا۔ حالانکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت کسریٰ ہلاک نہیں ہوا تھا، کسریٰ کی ہلاکت اس وقت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بات اتنی یقینی تھی، یہ بات اتنی ضرور واقع ہونی تھی، اس کا وقوع اتنا یقینی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مستقبل کے اندر آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعے کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ جیسے کہ آپ کسی سے کہیں کہ یار یہ کام آپ کر دیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام ٹھیک ہے کر دوں گا۔ اب وہ اس بات کو یقین دلانے کے لیے آپ کے سامنے یوں کہتا ہے کہ بس سمجھو ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں، ابھی اس نے کیا نہیں، لیکن وہ آپ کو یقین دلانے کے لیے کیا کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ جائیں، بس سمجھو ہو گیا، آپ جائیں گھر انشاءاللہ، بس یوں سمجھو کہ ہو گیا۔ اب یہ جو ہو گیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب کہ یہ ہوا نہیں ہے، لیکن سمجھو کہ یہ اتنا یقینی ہے کہ تمہیں اس میں ناکامی نہیں ہوگی، بس ضرور ہو گیا۔ تو اسی طرح اس حدیث میں ہلاک کسریٰ یہ کہا گیا ہے کہ کسریٰ ہلاک ہو گیا، حالانکہ اس کا مطلب ہے کسریٰ ہلاک ہوگا، لیکن چونکہ یہ چیز اتنی یقینی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا ہلاک کسریٰ فلا یکون کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا عن قریب، اور اس کے بعد اس جیسی کسریٰ کی حکومت دوبارہ قائم نہیں ہو سکے۔ پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ، اور قیصر بھی، یہ دوسری وقت کی بڑی اور سپر طاقتوں میں قیصر کی تو طاقت تھی جس کو روم کی طاقت کہا جاتا ہے، قیصر و کسریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیصر بھی ہلاک ہو گیا، قیصر بھی لَيَهْلِكَنَّ، ضرور بضرور ہلاک ہوگا، ثم لا يكون قیصر بعدہ، اور اس کے بعد پھر قیصر کبھی اس جیسی اس کی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی۔ وَلَتُقْسَمُنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور بضرور تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وَسَمَّ الْحَرْبَ خَدْعَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں بطور خاص یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حرب جو ہے یہ ایک دھوکے کا نام ہے، جنگی چال کا نام ہے، جنگی چال بازی کا نام ہے۔ خدعہ اصل میں دھوکے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ دھوکا نہیں ہے کہ جس میں کسی عہد کی شکنی ہو، عہد کو توڑا جائے، یا کسی معاہدے کی پاسداری ختم کی جائے، یا کوئی غدر کیا جائے، دھوکا دیا جائے، وہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جنگی چال بازی، جنگی انداز ایسے اختیار کرنا کہ جس سے دشمن کو زیر کیا جا سکے، اس کو جنگی چال بازی کہتے ہیں، جنگی تدبیریں کہا جاتا ہے۔ اس کو یہاں پر خدعہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے، انسان جنگ کے اندر چال باز قسم کا بنے، ایسی تدبیر اختیار کرے کہ دشمن دھوکا کھا جائے۔
اور دشمن زیر ہو جائے اور دشمن کو کنٹرول کیا جا سکے، دشمن کو مرعوب کیا جا سکے، دشمن کے اوپر ہیبت ڈالی جا سکے، یہ جنگ کی ایک چال بازی، یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی کام ہوتا ہے کہ جنگی تدبیروں میں ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ دشمن کو کسی بھی درجے میں زیر کیا جا سکے، اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اس کے اوپر ہیبت قائم کی جائے، اس کو مرعوب کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر آخر میں جو یہ فرمایا کہ جنگ چال بازی کا نام ہے، اس سے آپ نے گویا کہ جہاد کے اندر اس اہم حربے کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ان کے لیے آپ نے اس حدیث میں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی عقلی طور پر بھی ایسی جنگی تدبیروں سے مزین رکھو کہ تمہاری تدبیریں دشمن پر کارگر ہو سکے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ تم جہاد کے دوران عہد شکنی نہیں کر سکتے، تم معاہدے کو نہیں توڑ سکتے، تم ایگریمنٹ کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تم زبان دے کے اس سے مکر نہیں سکتے، تم دھوکے بازی سے کام نہیں لے سکتے، صلح کا پیغام دے کر تم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ تو خود احادیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کی ہیں۔ البتہ ان سب سے بچتے ہوئے انسان چال بازی اختیار کرے، تدبیریں اختیار کرے کہ جس سے دشمن کو مرعوب کیا جائے، یہ جنگی چال بازی کہلاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جہاد کے دوران غزوات کے اندر آپ صفوں کو اس انداز میں قائم کیا کرتے تھے کہ کسی بھی جانب سے دشمن کا وار نہ کارگر ہو۔ مثلا آپ لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک فرنٹ پہ لڑتا تھا، ایک اس کے پیچھے اس کی سپورٹ میں ہوتا تھا کمک کے طور پر، ایک دائیں طرف ہوتا تھا جس کو میمنہ کہتے تھے، ایک بائیں طرف ہوتا تھا جس کو میسرہ کہتے تھے، ایک پیچھے کی طرف ہوتا تھا، پیچھے کی طرف کے لوگ کہ جو آگے کے لوگوں میں سے کہیں بھی کسی جانب اگر کمزوری محسوس ہوگی تو وہ اس طرف سپورٹ کریں گے۔ اس انداز میں آپ صفوں کو ترتیب دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ صفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ماہر قسم کے کمانڈر بھی تھے، ایک ماہر قسم کے پلانر بھی تھے کہ آپ پلاننگ کرتے تھے۔ اور غزوہ بدر کے اندر بھی ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں آپ نے صفوں کو ترتیب دیا تھا، ہر ایک کی باقاعدہ تشکیل کی تھی کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اس انداز کے کاموں کے اختیار کرنے کو جنگی تدبیر کہتے ہیں۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ وسم الحرب خدعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نام خدعہ رکھا ہے۔ وعن نافع بن عتبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغزون جزیرۃ العرب، یہ وہ روایت ہے جس کا ہم گزشتہ درس میں حوالہ پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ملاحم کو اگر ہم سمجھنا چاہیں یعنی جنگوں کو، تو ہم ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں جو اسی باب کے اندر آگے آئے گی۔ وہ یہی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر غیر مسلم قوموں کے ساتھ مسلمانوں کی ہونے والی جنگوں کو ذکر کرتے ہوئے 4 جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، 4 جنگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت نافع بن عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرۃ العرب میں لڑو گے، یعنی جزیرۃ العرب میں موجود جو مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، کافر قومیں ہیں، تم ان سے سب سے پہلے لڑو گے۔ چنانچہ تمہارا ان جزیرۃ العرب سے لڑنا یہ تمہارے لیے فتح مند ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ فیفتحها اللہ، اللہ جزیرۃ العرب کو تمہارے ہاتھوں میں فتح کر دیں گے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس جزیرۃ العرب کے اندر یہ قتال شروع ہوئے، اور پھر علاقے کے علاقے فتح ہوتے گئے، اور جزیرۃ العرب کا یہ حصہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ خود جو دور نبوی میں شروع ہوا تھا، دور صحابہ اور خاص طور پر دور خلافت راشدہ میں اس کی وسعتیں کہاں تک پھیل چکی تھی۔ تغزون جزیرۃ العرب، یہ پہلا وہ غزوہ ہے، یہ پہلی وہ جنگ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ تم جزیرۃ العرب سے لڑو گے، فیفتحها اللہ، اللہ اسے تمہارے ہاتھوں میں فتح کر دیں گے۔ ثم دوسرے نمبر پر فارسہ، تمہارا فارس کے ساتھ مقاتلہ ہوگا، فیفتحها اللہ، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں میں فتح کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پر ثم تغزون الروم، پھر تم رومیوں کے ساتھ لڑو گے، اور فیفتحها اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی تمہارے ہاتھوں میں فتح عطا فرما دیں گے۔ ثم تغزون الدجال، پھر آخری
جو جنگ ہوگی وہ تمہاری دجال کے ساتھ ہوگی، فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ، اللہ اسے بھی فتح کر دیں گے، اسے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کر دیں گے کہ وہ مارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اس کے قتل ہونے کا تذکرہ خود آگے روایات میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ، اللہ اسے بھی فتح کر دیں گے۔ وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہو فی قبۃ من ادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بنے ہوئے ایک قبہ یعنی ایک خیمے کے اندر موجود تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اعدد ستم بین یدی الساعہ، 6 چیزیں شمار کر لو، بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب قریب، قیامت کے قریب قریب، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے قریب قریب یہ 6 قسم کی باتیں اور علامتیں ضرور پوری ہوں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس حدیث میں بطور خاص 6 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ آگے وہ نمبر وار 6 چیزیں پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 6 چیزیں قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے ضرور بضرور واقع ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو آپ نے بیان فرمائی، موتی، میری موت، میرا وفات پا جانا، میرا دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جانا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا اور آپ کا دنیا سے چلے جانا یہ خود قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت کی علامتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پیچھے بھی ایک بات گزری تھی کہ قیامت کی 3 طرح کی بڑی علامتیں عام طور پر حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک علامت بعیدہ کہلاتی ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور بھی اس کی علامتیں ہیں لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت بعیدہ میں سے ہیں۔ دوسری علامت ہے علامت متوسطہ، جو درمیان کی علامت ہے، نہ وہ زیادہ دور ہیں اور نہ زیادہ قریب ہیں، اور ایسی علامات کی ایک لمبی فہرست ہے، آگے مستقل وہ انشاءاللہ حدیثوں میں آئیں گی۔ اور تیسری علامتیں وہ علامتیں ہیں جو بالکل قرب قیامت میں عین قیامت کے قریب واقع ہوں گی، ایسی علامات کو علامت قریبہ کہا جاتا ہے۔ تو علامت بعیدہ دور کی علامت، علامت متوسطہ درمیانے درجے کی علامت، نہ وہ بہت دور نہ بہت قریب، اور علامت بعیدہ، علامت قریبہ جو بالکل قریب قیامت کی علامت ہے، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر اب یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کو، اپنی موت کو بھی قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دنیا سے جانا بھی قیامت کی علامت ہے، کہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بس جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آنے تھے وہ آ کے اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو بس قیامت ہی کا وقوع رہ گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز فرمائی موتی، میری موت، ثم فتح بیت المقدس۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کئی دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح بھی ہوا ہے، اور پھر کئی دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے ہاتھ میں گیا بھی ہے۔ خود بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں تشریف بھی لے گئے تھے۔ وہ مشہور واقعہ روایت کے اندر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتح ہوا تھا، اور آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے باقاعدہ۔ تو ایک تو بیت المقدس کی فتح وہ ہے، وہ بھی قیامت کی علامات میں شمار کی گئی ہے کہ بیت المقدس کا فتح ہو جانا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک حدیث کے مطابق قیامت کی ایک علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں تاریخی ادوار میں دوبارہ کافروں کے ہاتھوں میں یہ گئی ہے، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں دوبارہ فتح ہوئی ہے، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر پر اپنی انوارات کی بارشیں نازل فرمائے، امت کے بہت بڑے محسن کہ جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑیں، اور ان کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیت المقدس کو فتح عطا فرمایا۔ یہ بیت المقدس کی فتح جو ان کے ہاتھوں ہوئی یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ یہ اور قیامت کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے
بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جانا اور پھر دوبارہ قریب کے علامتوں میں مسلمانوں کے ہاتھ میں دوبارہ فتح ہو جانا، یہ سب چیزیں وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ حالات اور مشاہدہ کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں کے دوبارہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہونا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ بہرحال یہ تاریخی مختلف ادوار میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں جاتی رہی ہے اور آتی رہی ہے یہ مسجد، یہ بیت المقدس کی فتح، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز ہے ثم موتان، پھر موتوں کی کثرت، بہت کثرت سے موتوں کا ہونا، یأخذ فیکم کقعاص الغنم، جو موتوں کی کثرت تمہارے اندر آئے گی، یعنی تمہارے اندر یہ ایک بیماری کی صورت میں آئے گی، جیسے کہ کقعاص الغنم، بکریوں کے اندر ایک قعاص نامی بیماری پھیلتی ہے جس سے کثرت سے موتیں واقع ہوتی ہیں اور مسلمان اور لوگ مرتے ہیں۔ اس کو قعاص الغنم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے جانوروں میں ریوڑ کے اندر، بکریوں کے اندر وہ بیماری آئے تو کثرت سے بکریاں مرتی ہیں، تو قعاص الغنم کی بیماری جیسی مسلمانوں کے اندر کوئی بیماری ہوگی جس سے مسلمان بھی کثرت سے مریں گے۔ اب یہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت موتوں کی کثرت، اس وقت کے بارے میں حتمی طور پر تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ اس میں مختلف لوگوں کی آراء اور مختلف رائے ہیں۔ مثلا ایک رائے یہ بھی ہے کہ طاعون پھیلنے کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی ہے اس کے اندر، کہ کثرت سے موتیں ہوں گی، ایسی موتیں کہ جیسے کہ بکریوں کے ریوڑ میں قعاص کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو وہ طاعون کی شکل میں ہوئی تھی۔ اور طاعون عمواس نام کا ایک طاعون اسلام کے اندر سب سے پہلی مرتبہ جو پھیلا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر سن 18 ہجری میں، 70,000 مسلمان، 70,000 افراد 3 دن کے اندر نشانہ بن گئے تھے۔ تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس موتان سے مراد کثرت سے موتوں کا واقع ہونا، یہ وہی طاعون عمواس کا واقعہ ہے کہ جس میں کثرت سے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ عمواس اصل میں نا یہ ارض فلسطین میں کسی جگہ اور کسی بستی کا نام ہے، اس جگہ پر یہ طاعون پھیلا تھا، اس وجہ سے اس کو طاعون عمواس کہتے ہیں۔ بعض رات نے ذکر کیا ہے کہ اس سے کوئی یقینی طور پر یہ مراد نہیں ہے کہ طاعون عمواس ہی ہم اس کا مصداق قرار دیں، بعد میں بھی مختلف وقتوں میں مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی بیماری پھیل سکتی ہے جس بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے کثرت سے موتیں ہوں۔ مثال کے طور پر بعد میں مختلف وقتوں میں طاعون بھی پھیلا ہے، مختلف امراض اور وبائی امراض بھی پھیلے ہیں۔ ابھی ماضی قریب کے اندر 2-4 سال پہلے کی بات ہے، جو کرونا اور کووڈ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر وائرس پھیلا تھا، تو لوگوں کی اس حدیث پر اس حالت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی نظریں گئی تھیں، اور اس کووڈ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ثم موتان، یہ جو علامت ہے شاید یہ کووڈ کے بارے میں۔ اور ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، آئندہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی موتوں کی کثرت دنیا کے اندر ہونے کا تذکرہ جو حدیث میں کیا گیا ہے وہ آئندہ کوئی ہو۔ اور یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ بکریوں کی بیماری جو قعاص کی شکل میں ہوتی ہے جس میں کثرت سے بکریاں مرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی وبائی مرض پھوٹنے کی طرف اشارہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جنگوں کے اندر مسلمانوں کی کثرت سے موتیں ہوں۔ تو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ سب ایک رائے کے درجے میں ہے جو مختلف وقتوں میں حضرات محدثین نے ذکر کی ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز ہے ثم استفاضۃ المال، کہ مال کا اس کے بعد پھیل جانا، کثرت سے پھیل جانا، اتنا مال پھیل جائے گا کہ فرمایا کہ حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، کہ کسی شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے لیکن وہ اس سے ناراض ہوگا، یعنی اس کو یہ ہلکے لگیں گے، کم محسوس ہوں گے۔ جیسے اگر مال بہت کثرت سے پھیل جائے نا تو بڑی سی بڑی رقم بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں، آج سے پہلے کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، اگر کوئی 20-30 سال پہلے، 30-40 سال پہلے اگر کسی کو 1 لاکھ روپے کی بات کی جائے تو 1 لاکھ روپے کا مطلب کیا تھا کہ بہت بڑا مال۔ لیکن آج 1 لاکھ روپے کی کیا ہے ویلیو اور کیا حیثیت ہے؟ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی فراوانی، خوشحالی اور کشادگی پیسے کی ویلیو کو گھٹا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال اتنی کثرت سے پھیل جائے گا کہ اس کی ویلیو اتنی گر جائے گی کہ کسی کو 100 دینار بھی دیں گے تو وہ اس کو کم سمجھے گا، وہ اس کو لے کے ناراض ہوگا کہ مجھے بہت کم دیا گیا ہے۔
4 چیزیں ہو گئی، چوتھی پانچویں چیز ہے ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ پھر ایسا فتنہ آئے گا، عمومی پھیلنے والا فتنہ، کہ کوئی عرب کا گھر باقی نہیں رہے گا مگر سب میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا مگر یہ فتنہ اس میں ضرور گھس کے رہے گا۔ یہاں بطور خاص عرب کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ عرب ہی سے مراد نہیں بلکہ اس کا مطلب بیتم من البیوت ہے، یعنی کوئی گھرانہ نہیں بچے گا، چاہے وہ عرب کا ہو یا غیر عرب کا، ہر گھر میں وہ فتنہ گھسے گا۔ اب یہ کون سا فتنہ ہے کہ جو ہر گھر کے اندر گھسے گا؟ اس بارے میں بھی حضرات محدثین نے اپنے اپنے مختلف ادوار اور دوروں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کے اعتبار سے اس کو مصداق قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں جب دنیا کے اندر اسکرین اور ٹی وی کا فتنہ آیا تھا تو اس وقت لوگوں نے اس حدیث کی روح سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ٹی وی کا فتنہ ہے کہ جو گھر گھر کے اندر گھسا اور گھس کے اس نے اس کے اندر وہ تباہی مچائی کہ اخلاقیات کی تباہی شاید اس سے بڑی اور اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اسکرینوں کی شکل میں۔ تو یہ ٹی وی کا جب فتنہ آیا تھا تو لوگوں نے اس ٹی وی کے فتنے کو اس کا مصداق قرار دیا۔ بعد کے زمانوں میں اس کی بھی جدید شکل آئی، کمپیوٹر، اس کو بھی اس کا مصداق قرار دیا۔ اس سے آگے اب اینڈرائڈ موبائل کی شکل نے لے لی کہ اب تو وہ کوئی گھر کیا، کوئی جیب باقی نہیں رہی، کوئی ہاتھ باقی نہیں رہا، کوئی بیٹھک باقی نہیں رہی۔ اب تو کوئی گھر کیا، انسان راستے میں ہو، کہیں بیٹھا ہو، دکان پہ ہو، ملازمت پہ ہو، ٹریولنگ میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ کسی اسٹیشن پہ ہو، کسی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہو، کسی ہاسپٹل میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے ہاتھ میں یہ فتنہ موجود ہے۔ تو یہ اس وقت اینڈرائڈ موبائل کے اعتبار سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ فتنہ جو ہر گھر میں گھسا وہ یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں اور کوئی اس سے بھی زیادہ اپ گریڈ کوئی شکل آئے، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ اس طرح کی حدیثوں کے بارے میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا مصداق یہ ہے۔ البتہ اتنی بات یہ ہے کہ آپ نے اس فتنے میں یہ بات ذکر کر دی کہ یہ ایسا عمومی پھیلنے والا کوئی فتنہ ہوگا جو ہر گھر کے اندر گھسے گا۔ لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، کہ کوئی عرب کا گھر باقی نہیں بچے گا مگر ہر گھر میں گھسے گا۔ ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین الاصفر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک ایسی صلح ہوگی، پھر ایک ایسی صلح ہوگی جو صلح تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان ہوگی۔ بنو الاصفر اصل میں اصفر کے معنی آتے ہیں زرد کے، تو بنو الاصفر کا مطلب وہ لوگ کہ جو زرد قسم کے تھے، یعنی سفیدی، زردی مائل بسفیدی۔ بنو الاصفر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر رنگت کے اعتبار سے، ظاہری رنگت ان کی قد و قامت کے اعتبار سے اور ان کے رنگ و روپ کے اعتبار سے ایسی تھی کہ جن کی رنگت زردی مائل بسفیدی ذکر کی گئی ہے، اس اعتبار سے ان کو بنو الاصفر کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بنو الاصفر رومیوں کو کہا گیا ہے، رومیوں کو جن کے ساتھ فائٹ ہونے کا تذکرہ پیچھے حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رومیوں سے قتال کرو گے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، تو ان رومیوں کو یہ کہا جاتا ہے بنو الاصفر، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی رنگت زردی مائل بسفیدی، اس لیے ان کو بنو الاصفر کہا جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ پھر صلح ہوگی تمہارے اور بنو الاصفر کے درمیان، فَيَغْدِرُونَ، لیکن اس صلح کے باوجود وہ غدر کریں گے، وہ توڑ دیں گے، وہ صلح کو توڑ دیں گے، ایگریمنٹ کرنے کے باوجود صلح کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں فَيَأْتُونَكُمْ، وہ تم سے غداری کر کے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تحت 80 غایتاً، 80 جھنڈوں کے تحت، یعنی اس کا مطلب وہ 80 جھنڈوں کے اندر تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، 80 جماعتوں کے اندر، تحت کل غایت 12,000 اور ہر جھنڈے کے تحت 12 ہزار کا لشکر ہوگا۔ اس کا مطلب 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے، ہر جھنڈے کے تحت 12,000 کا لشکر ہوگا، تو 12,000 کو آپ 80 سے ضرب دے دیجئے، ملٹیپلائی کر دیجئے، اس طرح سے مجموعی تعداد سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے ساتھ کی جانے والی اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل ویسے آگے حدیث میں چونکہ آئے گی تو وہیں پر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ رومیوں کے ساتھ یہ کوئی بہت بڑا معرکہ ہونا ہے، بہت بڑا معرکہ ہونا ہے، اور اس معرکے کے اندر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ان نصارہ کی اور ان رومیوں کی ہونی ہے
کہ اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی مسلمانوں سے ان کی فائٹ نہیں ہوگی. یہ گویا وہ صلیبی جنگوں کی ایک بہت بڑی فائٹ ہوگی جس کو ہر مجدون یا آر میگاڈون وغیرہ بھی جیسے کہ کہا گیا ہے. اور اس جنگ کے بڑے تذکرے بھی انجیل وغیرہ کے اندر یہ لوگ کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اور نصارہ خاص طور پر اس کو بڑا پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار بھی کر رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے کوئی اویئرنیس نظر نہیں آتی اور کوئی اس بارے میں شعور یا آگاہی بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے، حالانکہ ہمیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی ہے. آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل چونکہ آگے آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو وہی پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرب قیامت کے اندر پیدا ہونے والے جتنے بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، ہمیں اس کو وقت سے پہلے سمجھنے کی اور ان سے بچنے کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ اپنے محبوب بندوں میں، اپنے محبوب بندیوں میں، اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما. بلا کسی حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. اللہ عزت، عافیت، راحت، سکون اور خوشیاں عطا فرما. تمام دکھوں سے، دردوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. نت نئی پیدا ہونے والی طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے فتنوں سے، ماحول و معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی مختلف گندگیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.